السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امام صاحب کے پیچھے آمین بالجہر کا مسئلہ بہت زیادہ رائج ہو رہا ہے، اور غیر مقلدین حضرات فقہ حنفی کے خلاف مسئلہ بتلا کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے آج ہم امام صاحب کے پیچھے آمین کہنے کا حکم کیا ہے، یعنی بالجہر کہنی چاہیے یا سرن کہنی چاہیے، آخر اس کی حقیقت کیا ہے، ہم اس مسئلے کو پوری تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ اس سے پہلے آپ حضرات یہ ایک غیر مقلد کی ویڈیو دیکھ لیجئے۔ مسجد میں امام کے پیچھے زور سے آمین کہنا کیسا ہے؟ یہ ویڈیو جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان بھائی نے امام کے پیچھے زور سے آمین بولنے کے لیے دلیل دی، صحیح بخاری حدیث نمبر 780۔ لیکن یہ اپنی بات کو صحیح سے ایکسپلین نہیں کر پائے، کیونکہ جب میں نے کمنٹ سیکشن کھولا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آمین تو بولنا چاہیے لیکن زور سے بولنا چاہیے، یہ اس حدیث میں کہیں نہیں لکھا۔ تو آئیے اس کی کیا وضاحت ہے، کیا ایکسپلینیشن ہے، آمین زور سے بولنا چاہیے یا آہستہ سے بولنا چاہیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 932، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ولا کہتے تو آمین کہا کرتے تھے اور اسی کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ دراصل بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ احادیث، خاص کر حضرت وائل رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ملتی ہے کہ امام کے پیچھے آمین زور سے کہنا چاہیے، اور کچھ لوگ اس پر عمل بھی کرنے لگے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس لیے ہم تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، سری نمازیں اور انفرادی نمازیں، یعنی کہ جو نمازیں ہم تنہا پڑھتے ہیں، یا وہ نمازیں جو امام کے پیچھے تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں امام قرات نہیں کرتا، تو ان نمازوں کے اندر تو آمین سرن کہی جائے گی۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے اور اس پر تمام حضرات کا اتفاق ہے۔ البتہ اختلاف آتا ہے ان نمازوں کے اندر آمین کہنے کے سلسلے میں کہ جس میں امام زور سے تلاوت کرتا ہے، جن کو جہری نماز کہا جاتا ہے۔ تو ان نمازوں کے اندر آمین کہنے کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ کا کیا مسلک ہے اور فقہ حنفی ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 کے اندر بخاری شریف میں یہ بات فرماتے ہیں کہ آمین ایک دعا ہے، اور صاحب مجمع البحر اس کے معنی بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کے معنی ہے استجب لی، کہ میری طرف سے قبول فرما لیں۔ اور دعا کے سلسلے میں قرآن کا یہ حکم ہے کہ آہستہ سے اور پست آواز میں کی جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ جب تم اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو تو گڑ گڑا کر اور آہستہ ہلکی آواز میں، چھپی آواز میں اپنے رب کو پکارو۔ اس کے علاوہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک قول قرآن کے اندر نقل ہے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ جب حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا تو بہت ہی چھپی ہوئی آواز میں پکارا۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا جب کی جائے گی تو ہلکی اور پست آواز میں کی جائے گی، لہذا آمین چونکہ دعا ہے اور دعا کا حکم ہے کہ پست آواز میں اور ہلکی آواز میں کی جائے، تو آمین بھی ہلکی آواز میں کہی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو احادیث ان صاحب نے پیش کی ہیں، اب ان کی طرف چلتے ہیں اور ہم احادیث کے ذخیرے میں بھی تلاش کرتے ہیں کہ آمین کا حکم کیا ہے۔ دیکھیے، حضرت علقمہ بن وائل رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے جس کے اندر وہ آپ علیہ السلام کا عمل نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب ولا ضالین کہتے تو آمین آہستہ اور پست آواز میں کہتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں اذا قال امام ولا ضالین فقولوا آمین فإن الامام یقولها، کہ جب امام ولا ضالین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ امام بھی آمین کہتا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آمین آہستہ سے کہی جائے، کیونکہ اس حدیث کے اندر جو آخری قول ہے فإن الامام یقولها، اس قول کا مطلب ہی یہ ہے اور اس سے اشارہ ہی اس بات کی طرف دیا گیا ہے۔ اور اس روایت کو امام احمد، امام نسائی اور امام دارمی نے بالکل صحیح قرار دیا ہے، اور اس کی حدیث سند بالکل صحیح ہے۔ ان تمام احادیثوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آمین امام کے پیچھے آہستہ سے کہی جائے گی۔ اب دیکھیے، ان صاحب نے جو احادیث پیش کی ہیں ان میں سے ایک حدیث ہے حضرت وائل رضی اللہ عنہ کی، اور
غیر مقلدین حضرات کے یہاں یہ سب سے مضبوط دلیل مانی جاتی ہے، حالانکہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے مستدل پر فٹ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے یہ قول فرمایا تھا تعلیم کے لیے، دین سکھانے کے لیے اور اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے۔ تو چونکہ ان میں بہت ساری احادیث جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو اضطراب ہو جاتا ہے، اور اس اضطراب کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث غیر مقلدین حضرات پیش کرتے ہیں وہ تمام کی تمام یا تو ضعیف ہیں یا ان کی سند صحیح نہیں، لہذا یہ کہنا کہ امام کے پیچھے آمین زور سے کہی جائے گی بالکل غلط ہے۔ فقہ حنفی کا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ فقہ حنفی کا جو مسئلہ ہے امام کے پیچھے آمین کہنے کے سلسلے میں، اس کا یہی حکم ہے کہ کوئی سی بھی نماز ہو، جہری نماز ہو، سری نماز ہو، آمین بالکل آہستہ سے کہی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو بھی اور مجھے بھی علم سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔